بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کے حالات زندگی، اس کی فتوحات کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور برصغیر میں مغل سلطنت کے قیام پر بات کریں گے۔ بابر 24 فروری 1483 بروز جمعۃ المبارک کو فرغانہ کے دارالحکومت اندی جان میں عمر شیخ مرزا کے گھر پیدا ہوا۔ بابر کی پیدائش کے وقت اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حکمران تھا۔ آج کل فرغانہ ازبکستان میں واقع ہے۔ بابر باپ کی طرف سے تیمور لنگ کی نسل سے تھا، جبکہ اس کی والدہ قتلک نگار خانم جو کہ چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ مورخین کے مطابق بابر مغل نہیں تھا بلکہ تیموری ترک تھا۔ 1494 میں باپ کی وفات کے بعد بابر محض 11 سال کی عمر میں فرغانہ کا حکمران بن گیا۔ بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کے مرتے ہی اس کے چچا احمد مرزا اور محمود خان نے فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ بابر کی فوج اور عوام نے حق نمک ادا کیا اور مرحوم آقا کے فرزند اور اپنے کم سن بادشاہ کے تحفظ کے لیے اس بے جگری سے لڑے کہ دشمن کا منہ پھیر دیا۔ اس کے بعد بابر کچھ عرصہ تک اپنی پوزیشن مضبوط بنانے میں مصروف رہا۔ بابر کی بچپن سے خواہش تھی کہ سمرقند کو فتح کرے، جس پر اس کا جد امجد تیمور لنگ نشست کرتا تھا۔ سمرقند بھی موجودہ ملک ازبکستان میں واقع ہے۔ بابر نے سمرقند پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے حکمران ازبک سردار شیبانی خان نے مقابلہ کیا مگر منہ کی کھائی اور بابر حسب خواہش تیموری تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی کیونکہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ میں بغاوت ہو گئی ہے اور تخت اس کے چھوٹے بھائی جہانگیر کو سونپ دیا گیا ہے۔ بابر فرغانہ واپس آیا تو سمرقند ہاتھ سے نکل گیا۔ بابر نے دوبارہ سمرقند پر چڑھائی کی اور کامیاب ہو گیا، مگر شیبانی خان نے بہت سی فوج اکٹھی کی اور بابر سے مقابلہ کیا اور بابر بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر سمرقند سے نکلا۔ فرغانہ بھی بابر کے ہاتھ سے نکل گیا اور سمرقند بھی۔ بابر کے لیے کوئی جائے پناہ نہ رہی اور بوجھ تلے دب گیا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور 1498 کو بابر نے دوبارہ فرغانہ حاصل کر لیا، لیکن حالات سازگار نہ رہ سکے۔ آخر کار فرغانہ کی سلطنت دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اندی جان کا علاقہ بابر کے حصے میں آیا۔ حالات نے بابر کی مدد کی اور وہ پھر سمرقند پر بھی قابض ہو گیا، لیکن شیبانی خان نے پھر سے بابر کو شکست دے کر سمرقند سے بھگا دیا۔ ادھر اندی جان سے غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر اس کے بھائی جہانگیر نے اندی جان پر قبضہ کر لیا۔ آخر کار فرغانہ اور سمرقند سے مایوس ہو کر بابر نے کابل اور غزنہ جو کہ موجودہ افغانستان کے علاقے ہیں وہاں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ کابل میں اس وقت افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اس افراتفری اور انتشار کا سبب یہ تھا کہ بابر کا چچا الخ بیگ جو کہ کابل کا حکمران تھا 1501 میں انتقال کر گیا تھا۔ اس کے بیٹے عبدالرزاق کو تخت سے ہٹا کر اس کے وزیر مقیم بیگ نے قبضہ کر لیا تھا۔ کابل کے عوام اس جبری تسلط کے خلاف تھے اور کسی شاہی خاندان کے فرد کو تخت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ بابر نے ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر 1504 میں کابل پر قبضہ کر لیا۔ کابل پر بابر کا یہ قبضہ 1504 سے 1526 تک قائم رہا۔ اس دوران اس نے قندھار اور ہرات بھی فتح کر لیے تھے۔ بابر نے پہلی دفعہ بادشاہ کا لقب اختیار کیا جو اس سے پہلے کسی تیموری نے نہ اپنایا تھا۔ کابل پر قابض ہونے کے بعد جب بابر کو پتہ چلا کہ سمرقند کا حکمران شیبانی خان فوت ہو گیا ہے تو بابر نے 1511 کو پھر سے سمرقند کو فتح کر لیا، لیکن سمرقند پر بابر کا یہ اقتدار صرف 8 مہینے قائم رہ سکا کہ شیبانی خان کے بیٹے نے بابر سے پھر سے سمرقند چھین لیا اور بابر کابل لوٹ آیا۔ اب بابر نے فیصلہ کیا کہ مغرب سے توجہ ہٹا لینی چاہیے اور مشرق کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
بابر تذکرہ بابری میں لکھتا ہے کہ جب سے میں نے کابل پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے ہندوستان پر چڑھائی کا کئی بار ارادہ کیا، لیکن کبھی امراء کی شرارت کے سبب اور کبھی اپنے بھائیوں کی مخالفت کے باعث رکا رہا۔ آخر کار بابر نے ہندوستان پر چڑھائی کا فیصلہ کیا اور 1505 کو ہندوستان پر پہلا حملہ کیا۔ دراصل اس حملے کا مقصد ہندوستان کی جغرافیائی صورتحال اور ماحول کا جائزہ لینا تھا۔ اس حملے میں بابر درہ خیبر سے نکل کر کوہاٹ کی راہ لیتے ہوئے ڈیرہ غازی خان تک پہنچ گیا تھا، مگر وہ جلد ہی واپس لوٹ گیا۔ 1519 کو بابر نے ہندوستان پر دوسرا حملہ کیا۔ اس حملے میں بابر نے باجوڑ کا قلعہ فتح کیا۔ باجوڑ کو فتح کرنے کے بعد بابر بھیرا جانا چاہتا تھا۔ جب بابر بھیرا پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے مقابلہ نہ کیا اور بھیرا بآسانی فتح ہو گیا۔ بابر نے لوگوں کے ساتھ نرم سلوک کیا۔ بابر نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، کیونکہ بھیرا تیمور لنگ کی فرما روائی کا حصہ رہا تھا۔ بابر نے مفتوحہ علاقوں پر ہندو بیگ کو والی مقرر کیا اور واپس کابل لوٹ گیا۔ ہندو بیگ کو جلد ہی وہاں کے لوگوں نے نکال دیا اور وہ بھی بابر سے جا ملا۔ 1519 میں ہی بابر نے ہندوستان پر تیسرا حملہ کیا۔ اس حملے میں بابر ایک بار پھر درہ خیبر کے راستے پشاور پہنچا، مگر پیچھے بدخشاں میں بغاوت کی خبر پا کر واپس لوٹ گیا۔ اس حملے میں یوسف زئی قبیلے، خضر خیل قبیلے اور وزیری قبیلے سے نپٹا گیا۔ انہی دنوں میں بابر عیش و نشاط کا رسیہ بھی بن گیا تھا۔ 1520 میں چوتھے حملے میں بابر نے باجوڑ اور بھیرا کو دوبارہ فتح کیا۔ یہاں سے فتوحات کرتا ہوا سیالکوٹ پہنچا۔ سیالکوٹ کے لوگوں نے بھی بلا مقابلہ اطاعت قبول کر لی تھی۔ ہندوستان سے بابر پھر لوٹ گیا، کیونکہ اسے بدخشاں کی بغاوت کو ختم کرنا تھا۔ چنانچہ 1520 کو اس نے بدخشاں پر قبضہ کر کے اپنے بیٹے ہمایوں کے سپرد کر دیا۔ آخر کار جب بابر بدخشاں اور قندھار سے بے فکر ہو گیا تو اس نے 1524 میں ہندوستان پر پانچواں حملہ کیا۔ اس حملے میں بابر نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت دہلی پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اور ابراہیم لودھی کے وزراء اس کے ظلم و ستم سے بہت پریشان تھے۔ ابراہیم لودھی کے وزراء نے ہی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی اور بابر کی مدد بھی کی تھی۔ ابراہیم لودھی کے امراء اور رانا سانگا کی دعوت اور امداد کے وعدے پر بابر نے ہندوستان پر بھرپور اور فیصلہ کن حملے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس فیصلہ کن حملے میں پانی پت کی لڑائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آخر کار 21 اپریل 1526 کو بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان تاریخی جنگ لڑی گئی، جسے پانی پت کی لڑائی سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین دونوں افواج کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ رشبروگ کے مطابق بابر کی فوج 8000 تھی، جبکہ ڈاکٹر سری واستو بابری فوج کی تعداد 25000 بتاتا ہے۔ گیان چند مہاجن نے بابر کی فوج 6000 اور ابراہیم لودھی کی 1,00,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ بابر اپنی فوج کی تعداد 12000 گنواتا ہے، جبکہ ابراہیم لودھی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے کہ 1,00,000 سے کسی طرح کم نہ تھی۔ بہرحال بابر نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا اور جنگی چالوں پر غور کیا۔ ابراہیم لودھی نے بابر کو روکنے کے لیے 2 دستے بھیجے تھے، جنہیں بابر نے شکست دے دی تھی۔ بابر کے سوار اعلیٰ تربیت یافتہ اور توپچی بے مثال تھے۔ اس کے جرنیل استاد علی اور مصطفیٰ ایک غیر منظم فوج کو آسانی سے منتشر کر سکتے تھے۔ چنانچہ بابر نے 700 چھکڑے تیار کروائے۔ ان چھکڑوں کو رسیوں سے آپس میں باندھ دیا۔ بابر جلد ہی پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ سیدھے ہاتھ پر شہر اور 700 چھکڑے رکھ دیے اور دوسری طرف خندق کھدوا دی۔ ادھر ابراہیم لودھی بھی پانی پت کے میدان میں آن پہنچا۔ 7-8 روز تک کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ بالآخر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر کار ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست ہوئی،
इस जंग में इब्राहिम लोदी समेत 60,000 लोदी मारे गए थे। इस जंग में फतह के बाद 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद में ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया और बाबर दिल्ली पर काबिज़ हो गया। उस वक्त हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ खुद मुख्तार रियासतों का मजमूआ था। मरकज़ी हुकूमत दिल्ली पर चूँकि बाबर ने कब्ज़ा कर लिया था, मगर अब भी कई रियासतें थीं जिन पर कब्ज़ा किए बगैर दिल्ली पर हुकूमत कायम रखना नामुमकिन था। उन खुद मुख्तार रियासतों पर कब्ज़ा करने के लिए बाबर को कई जंगें लड़ना पड़ी थीं, जिनमें 1527 की जंग कनवाहा है जो कि राणा सांगा के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। इसके अलावा 1528 को किला चंदेरी को फ़तह किया, 1529 को घाघरा को फ़तह किया। यहाँ के राजपूत बाबर के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। बाबर चूँकि सारी उम्र जंगें लड़ता रहा था और मुश्किलात में पड़ा रहा। आखिरी फ़तह के बाद 1 साल तक बाबर ज़िंदा रहा और आखिरकार फ़ातिह हिंद मुग़लिया सल्तनत का बानी अज़ीम जंगजू 25 दिसंबर 1530 को महज 47 साल की उम्र में फ़ौत हो गया। बाबर मुसलसल जिद्दोजहद और मुसाइब की वजह से कमज़ोर हो गया था। फिर हिंदुस्तान की आबो हवा ने इस पर कोई अच्छा असर न डाला था। उसकी मौत की कहानी मशहूर है कि उसका बड़ा बेटा हुमायूं शदीद बीमार हो गया। बाबर से कहा गया कि अपनी अजीज़ तरीन मताह की कुर्बानी करो ताकि हुमायूं की जान बच सके। बाबर ने अपनी जान को सबसे कीमती मताह जाना और हुमायूं की बीमारी अपने ऊपर ले ली। उसने हुमायूं की चारपाई के गिर्द चक्कर लगाए और हुमायूं की बलाएं अपने सर लेने की दुआएं करता रहा। कहते हैं उसी दिन से हुमायूं अच्छा होने लगा और बाबर बीमार होने लगा और इसी हालत में फ़ौत हो गया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी मैयत को काबुल ले जाया गया और वहां दफन किया गया। उसकी कब्र पहाड़ी पर वाक़या बाग में मौजूद है और लोग आज भी वहां जाते हैं और दुआए खैर करते हैं। उम्मीद है आपको मुग़लिया सल्तनत के बानी के मुतल्लिक़ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।